اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات کیے جن میں من و سلوہ کا آسمان سے اترنا ہے۔ یہ من و سلوہ کیا چیز ہے؟ دراصل من و سلوہ وہ کرشماتی اور معجزاتی کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے اتارا تھا۔ مگر یہ بنی اسرائیل کے لیے ہی کیوں اتارا گیا تھا؟ کیا واقعی یہ آسمانی کھانا تھا یا پھر عام کھانوں کی طرح تھا جو کہ زمین پہ پائے جاتے تھے؟ بنی اسرائیل نے کون سی نافرمانی کی تھی جس کی وجہ سے یہ معجزاتی اور کرشماتی کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا تھا؟ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے مصر سے نکالا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں بنی اسرائیل نے فرعون سے نجات حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدس یعنی شام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہی مقدس سرزمین تھی جس کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا اور جو انہیں عطا کی جانی تھی، مگر اس پر قوم عمالقہ کا قبضہ تھا۔ قوم عمالقہ ایک ایسی قوم تھی جس کے لوگ بدترین کفار تھے۔ یہ لوگ جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طاقتور اور ظالم تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس خوفناک قوم سے لڑنے کے لیے روانہ ہوئے تو شام کے قریب ہی بنی اسرائیل کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا، لہٰذا بنی اسرائیل کے لوگ بزدل ہو گئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہاں پر تو بہت ظالم اور طاقتور لوگ رہتے ہیں، جب تک یہ شام سے چلے نہیں جاتے ہم اس سرزمین پر ہرگز نہیں جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اور اللہ تعالیٰ اس ظالم قوم سے لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے اس رویے سے بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ وہ جس علاقے میں ٹھہرے تھے وہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ لہٰذا جب بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ ہم یہاں پھنس چکے ہیں اور کھانا بھی ختم ہونے کو آیا تو سب نے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر بہت رحم آیا، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں ان کے لیے بہت سی نعمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے وہاں سے پانی کے چشمے نکالے۔ اس کے علاوہ ایک بادل ہر وقت بنی اسرائیل کے سر پر رہتا جو انہیں سورج کی تیز شعاؤں اور تپش سے بچاتا رہتا تھا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائیں، جن میں ایک نعمت من و سلوہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھانے کے لیے دی ہے۔ من دراصل ایک شبنم گون تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا، اور سلوہ ایک قسم کا بٹیر تھا۔ ان پرندوں کے ہجوم بنی اسرائیل کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، وہ انہیں پکا لیتے اور کھاتے تھے۔ من و سلوہ ایک ایسا کھانا تھا جو جلدی ہضم ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر یہ بھی نوازش تھی کہ ان کے بال اور ناخن نہیں بڑھتے تھے۔ ان تمام نعمتوں کی موجودگی میں بنی اسرائیل ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ یہ کھانا ضرور کھایا کرنا اور ذخیرہ کبھی مت کرنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس کے باوجود من و سلوہ کو جمع کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کھانا انہوں نے بچا کر رکھا وہ گلنا سڑنا شروع ہو گیا اور آئندہ کے لیے من و سلوہ کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ گوشت کا گلنا اور کھانے کا خراب ہونا اسی تاریخ سے شروع ہوا، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔